बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात और मैं हूं मोहम्मद हसनैन। मिडिल ईस्ट की सिचुएशन, स्पेशली अमेरिका और ईरान का जो तनाज़ा है, इसके ऊपर स्पेशली आज इस प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू करेंगे। जूँ जूँ मुज़ाकरात के हवाले से बातें सामने आ रही हैं और ओमान के अंदर 6 फरवरी से मुज़ाकरात का सिलसिला दारुल हुकूमत मस्कत में शुरू हुआ, लेकिन उसके साथ बयानात में भी तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है। एक जानिब से बात की जा रही है जो अपने बहरी बेड़े हैं वो मिडिल ईस्ट मशरिक़ वस्ता में लाए जा रहे हैं, दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि अगर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई चाहें तो ट्रंप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन ये चाहने का एस्पेक्ट कहाँ से आ गया और डोनाल्ड ट्रंप का ये जो तरीक़ाकार है, इस तरीक़ाकार के ऊपर बात करेंगे। लेकिन ईरान और अमेरिका के दरमियान ये जो मुज़ाकरात हैं ये ऐसे वक्त में हो रहे हैं जबकि इस खित्ते में जंग का ख़तरा जो है वो शदीद मंडा भी रहा है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो जंग पूरे खित्ते में फैल जाएगी, आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई की जानिब से ये इंतबाह अमेरिका को सामने आया है। और अगर पिछले 24 घंटे की हम तफसील के ऊपर बात कर लें, जो अपडेट्स आई हैं उसके मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची इस वक्त जनेवा के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पर उन्होंने IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी से भी मुलाकात हुई है। अमेरिका ये कहता है कि हम ईरान के जो जौहरी मामलात हैं उसके ऊपर भी मुआहिदा चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका ये शर्त भी रखता है कि ईरान के अंदर जो हुकूमती मामलात हैं, ख़ास तौर पर जो वो बड़ा ह्यूमन राइट्स की बात करता है, ह्यूमन राइट्स का बड़ा अलमबरदार बनता है, उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि ईरान के अंदर जो इस वक्त महंगाई चल रही है और ह्यूमनली जो चीज़ें ईरानी गवर्नमेंट कर रही है, हालांकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, अमेरिका चाहता है कि हम उसके ऊपर भी बात करना चाहते हैं। और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप क्या ट्रस्ट के काबिल हैं? डोनाल्ड ट्रंप जो ये चाहते हैं कि अगर ईरानी सुप्रीम लीडर चाहे तो वो बात कर सकते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप की बातों के ऊपर क्या यकीन किया जा सकता है? आज इस प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर सहाफ़ी हैं, सजाद तरीन साहब उन्होंने ज्वाइन किया है, और आरिफ कासमी साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया। माहिर आलमी उमूर भी हैं, ईरान की सिचुएशन के ऊपर अगर देख लिया जाए तो बड़े वसी तर उनके इसके ऊपर एनालिसिस और ख्यालात भी हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले सजाद तरीन साहब की जाने बढ़ेंगे। तरीन साहब, किस तरफ जाती हुई कशीदगी आप देख रहे हैं? क्या समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ये जो बयानात और दूसरी जानिब जो उनके प्रैक्टिकल इक़दामात हैं, किस तरह से इन दोनों को रिलेट करेंगे आप? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप मुंतखब होकर आए थे तो उन्होंने एक बात की थी, बहुत दफ़ा ये बात उन्होंने कही है कि मैं दुनिया में डील करना जानता हूं, मुझे पता है डील कैसे होती है, और वो बार बार डील की बात करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या दुनिया में कहीं उसने डील कराई हो? बहुत सारी चीज़ें का वो क्रेडिट लेते हैं। हमने जो इंडिया की पिटाई की उसके बाद वो क्रेडिट लेते हैं कि पाकिस्तान ने जब इनकी पिटाई की तो मैंने जंग बंद कराई, वो उसका भी क्रेडिट लेते हैं और बताते हैं दुनिया को कि 6 जहाज़ पाकिस्तान ने उनके मार गिराए। अच्छा, और मैंने मतलब हज़ारों लाखों लोगों को जो है ना मौत से बचाया। ज़ाहिर है जंग बढ़ती तो ये होता। अब ईरान की जो सूरत हाल है इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अंदर से तो खौफजदा हैं। उनको पता है कि अगर वो ईरान पर अटैक करेंगे तो ईरान इतना मतलब भरपूर तरीके से जवाब देगा, रिएक्शन देगा कि वो फिर शायद कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। न सिर्फ वो इजराइल के लिए मुश्किल हो जाएगा बल्कि वो जो अरब खित्ते में जो मिडल ईस्ट में अमेरिकन अड्डे हैं वो उनको भी तबाह बर्बाद कर देगा। ये तो मतलब सबको पता है, अमेरिकन को भी पता है। और उनके जो सुपरसोनिक्स मिसाइल हैं वो पहले भी इजराइल देख चुका है, वो अब भी मतलब सबको पता है। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये कोशिश है कि किसी तरह डरा धमका के या कोई मामला करके अपनी बात मनवाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरानी लीडरशिप उसके किसी किस्म की दबाव में आए। दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कोई आप आत्मी बात आप कह नहीं सकते कि जी ये बात जो कह रहे हैं ये ठीक होगी। वो सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। तो इस तरह का मतलब एक आदमी लीडर जो है उसका करैक्टर ये हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ये कह देना कि इनकी डील हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अब जिनेवा में उनको जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं इससे मतलब अगले 1-2 दिन में ये चीज़ें तकरीबन वाज़ेह हो जाएंगी कि क्या मतलब ये कोई डील हो सकती है कि नहीं हो सकती। फिर इसके पस मंज़र में एक और बात कि ये तो नहीं कि अमेरिका कहीं ईरान को एंगेज करके मुज़ाकरात के लिए इसके लिए और अपनी प्लानिंग कर रहा है ईरान पर अटैक करने की। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें जो हैं यकीनन ईरान की जो लीडरशिप है वो देख रही होगी। और जो पहले हंगामे कराए थे अब तो मतलब सारी चीज़ें सामने आ गई हैं ना कि जो ईरान में जो हंगामे हुए हैं, जो प्रोटेस्ट हुए हैं वो सारे उसके पीछे अमेरिका था, अमेरिकन लोग थे और अमेरिकी मीडिया का इस पर दावा भी है। सारी चीज़ें भी सामने आ गई। तो अमेरिका को वहाँ भी नाकाम हुआ ना ईरान ने, वो भी 2 से 3 रोज़ के दरमियान उन पर कंट्रोल कर लिया। तो अब उनको हर तरफ से नाकामी होती जा रही है। वो जो उनके दिल में ख्वाहिश थी रजीम चेंज करने की उसमें उनको बार बार नाकामी हुई है।
اور یہ ساری ناکامیاں دیکھتے ہوئے اب وہ مذاکرات کی طرف تو جا رہے ہیں، لیکن حتمی طور پر یہ کہنا ہے کہ کیا یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یا امریکہ حملہ نہیں کرے گا، میرے خیال میں ابھی قبل از وقت ہے۔ صحیح۔ ماہر امور مشرق وسطیٰ ناصر شیرازی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ ناصر شیرازی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کس طرح سے سچویشن کو دیکھ رہے ہیں؟ ایک جانب بیان بازی بھی چل رہی ہے، لیکن پریکٹیکلی 2 بحری بیڑے اس وقت مشرق وسطیٰ میں امریکہ لا بھی چکا ہے۔ سچویشن کس طرف جاتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ امریکہ کا یہ جو بلڈ اپ ہے یہ اب تک کی تاریخ کا میکسیمم بلڈ اپ ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے لے کے اب تک اگر کوئی میکسیمم بلڈ اپ ہوا ہے تو یہ ہے، جو اس وقت ایسکلیشن پورے ریجن کو انگلف کیے ہوئے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری یہ بات ہے کہ یہ جو ملٹری پوسچر ہے، اگر امریکہ کوئی رزلٹ لیے بغیر یہاں سے چلا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کے لیے یہ بہت ڈیواسٹیٹنگ ہوگا، اس کے گلوبل امیج کے لیے بھی اور اس کے ایک گلوبل پاور کے طور پہ جو اپنے آپ کو پورٹری کرتا ہے۔ اور پھر ایران جو ہے وہ پلیئر ہوگا اگر وہ کسی ایڈونچر کیے بغیر، تو ان کے پاس اس وقت بار گولز کیا ہیں یہ دیکھنے کی بات ہے۔ اگر تو نیگوشیشن ٹیبل کی بات کریں تو نیگوشیشن ٹیبل کے اوپر صرف ایک چیز ایسی ہے جس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے، اور شاید اسی کے اوپر ابھی بات چیت ہو رہی ہے، اور وہ ہے ایران کا نیوکلیر پروگرام۔ چونکہ آج ایران کے اراغچی صاحب نے جو فارن منسٹر ہیں، انہوں نے IAEA کے سربراہ کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے، اور اس کے بعد ابھی جنیوا مذاکرات شروع ہو گئے، اور وہاں پہ وہ اسی کے اوپر ڈائلاگ کر رہے ہیں۔ باقی تمام چیزوں کو انہوں نے جو ہے وہ آف دا ٹیبل قرار دیا ہے، جن میں سے میزائل پروگرام کے اوپر کیپ لگانا ہے، یا ایون جو اپنی نیوکلیر انریچڈ یورینیم ہے اس کو کسی کے ہینڈ اوور کرنا ہے، وہ ابھی تک انہوں نے، اور اسی طریقے سے فلسطین یا فلسطین نواز گروہوں کی حمایت جو ہے اس سے وہ نہیں پیچھے ہٹیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ والی وہ اچیومنٹ ہے کہ جو بہرحال ایران کا اپنا کلیم ہے کہ وہ نیوکلیر ہتھیار نہیں بنانا چاہتے، اور وہ پہلے بھی انہوں نے اپنی شفافیت کے ساتھ IAEA کو دیا ہوا تھا۔ دوسری طرف ملٹری گولز کی بات کریں، نہ رجیم چینج آپریشن ہو سکتا ہے اس سچویشن کے اندر، اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہو سکتا ہے جس کو آپ سرجیکل اسٹرائک کہتے ہیں، چونکہ ایران ٹاپ لیڈرشپ، میں اب بات کر رہا ہوں ان کی ملٹری لیڈرشپ کی نہیں، سیاسی کی نہیں، مذہبی لیڈرشپ کی، جو تینوں کو ڈومینز رکھتی ہے، اس نے جب یہ کہا ہے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی امریکن اٹیک جو ہے اس کا ریسپانس جو ہے وہ ریجنل ہوگا، تو ریجن کو آپ سمجھیں کہ وہ فلسطین مقبوضہ سے لے کے وہ پرشین گلف تک ہوگا، تو یہ اتنا بڑا ایریا ہے کہ اس کے امپلیکیشن گلوبل ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو امریکن الائز ہیں وہ بدترین بحران کا شکار ہوں گے، جن میں سب سے پہلے یورپ بحران کا شکار ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ امریکہ کے لیے کوئی ون ون سچویشن ہے نہیں، اور شاید وہ پھنس گئے ہیں کہ ایک ایسی کیفیت میں کہ اگر آگے چلے تو مشکل ہے، پیچھے ہٹے تو مشکل ہے، اور ہر صورت میں اگرچہ اگر جنگ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی، مجھے یہ احتمال ہے کہ اس وقت تک 60-70% جو ہے وہ جنگ کا خطرہ موجود ہے، لیکن ایسی کوئی جنگ ہوتی ہے تو یہ اگرچہ ایران کے لیے، ایران کے بینیفٹ میں نہیں ہوگی، لیکن جو بگیسٹ لوزر ہوگا وہ یقیناً یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہوگا۔ صحیح۔ عارف کاظمی صاحب کی جانب بڑھیں گے۔ عارف صاحب، ناصر شیرازی صاحب نے جس طرح کی گفتگو کی، امریکہ کے پاس بارکوڈز کیا موجود ہیں؟ ایک ایسی سچویشن آ گئی کہ آگے بڑھنا اور پیچھے ہٹنا، دونوں سچویشنز میں کیا آپشنز موجود ہیں؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ بیسیکلی جو ناصر بھائی نے بھی بتا دیا کہ امریکہ جو ہے وہ ایک ڈائلیما کے اندر پھنسا ہوا ہے، وہ آ تو گیا ہے لیکن اب جانے کا راستہ اس کے لیے بچا نہیں ہے، لامحالہ اس کو ایک ون ون سچویشن چاہیے۔ اب جو صورتحال آج کے جو مذاکرات کے اندر جو نظر آ رہے ہیں، اس میں ہمیں کہیں نہ کہیں یہ ایک اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی ون ون سچویشن ہو سکتی ہے اگر امریکنز جو ہیں وہ تھوڑے سے اگر اپنے اس سینکشنز کو اگر ایران سے ہٹانے کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ ایران کی جو حکام ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر سینکشنز ہٹائے جاتے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں ان کو ریلیف دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ ریلیف یہ کسی میزائل پروگرام کے اندر نہیں ہو سکتی ہے، وہ تو زیرو ٹالرنس ہے، اس کے اوپر ایران نے بتا دیا ہوا ہے۔ انریچمنٹ کو زیرو کرنے کے حوالے سے زیرو ٹالرنس ہے، اس پہ بھی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ جو خطے کے اندر ایران کے وفادار فورسز ہیں ان کے حوالے سے بھی زیرو ٹالرنس ہے۔ اب کس بات پہ ان کو ایران جو ہے وہ سیف پیسج دے سکتا ہے؟ سیف پیسج جو میرا خیال ہے ایران سیف پیسج دو چیزوں میں دے سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر سینکشنز ہٹائے جا سکتے ہیں تو ایران جیسے 2015 کے اندر 16 کے اندر جو اوباما کے دور میں جو JCPOA جو ہوا تھا، تو اس دوران
उन्होंने कहा था कि हम अपने इनरिचमेंट लेवल को कम कर सकते हैं। अब ईरान अब भी यही कह रहा है कि हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते, हम अपने इनरिचमेंट लेवल को कम कर सकते हैं। एक तो ये उनको सेफ पैसेज हो सकती है कि इसी के बेसिस के ऊपर अगर वो इसको इनफ समझ के चले जाएं। दूसरा ये है कि मेरा ख्याल है ईरान जो है जो रियायत दे सकता है, जिसकी उन्होंने बात भी की है, वो ये हो सकता है कि इससे पहले भी याद होगा आपको, सुप्रीम लीडर ने एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि जब ये जो अमेरिका के साथ हमारी मुखासमत या दुश्मनी है, क्या ये दुश्मनी ऐसे ही चलेगी या कहीं ना कहीं कोई एंड है इसका? तो उन्होंने कहा था कि एंड है, बिल्कुल है। उसमें यह है कि ईरान ये चाहता है कि अमेरिका इस सारे रीजन से चला जाए, अपने मुल्क के अंदर चला जाए, वहाँ पर बेटर है। उसके बाद ताल्लुक हो सकता है अवाम के साथ हमारे ताल्लुकात, हम पसंद करते हैं ईरानी कौम की, अमेरिकन कौम के साथ कोई मसाइल नहीं है, अब भी ये ताल्लुकात हो सकते हैं। तो ये हो सकता है कि ईरान कहीं कुछ सेक्टर्स के ऊपर, जैसे ऑयल सेक्टर है, जैसे मिनरल्स का सेक्टर्स है, उनके अंदर उनको सरमायाकारी के हवाले से कुछ रियायत दे सकता है। ईरान को भी ज़रूरत है, जब ईरान को सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे, ईरान को इंटरनेशनली अपने जो इकोनॉमिक पावर को बढ़ाने की इजाज़त मिल जाएगी, तिजारत की इजाज़त मिल जाएगी, तो ईरान कहीं ना कहीं ये उनको मराहत दे सकता है कि आप आए कारोबार हमारे के साथ कर लें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हमें जो है वो बिल्कुल हमारे हाथ पांव बांध के आप आगे बढ़ना चाहें और इजराइल को हमारे ऊपर छोड़ देंगे, तो ये नहीं हो सकता। सही। तरीन साहब, एक बंद गली में लाके खड़ा कर दिया गया सैंक्शंस, और सैंक्शंस का खात्मा एक सेफ पैसेज, आपके मुताबिक क्या अमेरिका के लिए सेफ पैसेज हो सकता है? डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक मस्खरे का किरदार भी अदा कर रहे हैं, आपने इसके ऊपर पहले भी गुफ्तगू की कि डोनाल्ड ट्रंप की किस बात के ऊपर हम यकीन करें और किस बात के ऊपर यकीन ना करें, तो इसका सेफ पैसेज क्या हो सकता है फिर तरीन साहब? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि इसमें जो है दुनिया भी दरमियान में डली हुई है और दुनिया भी कोशिश कर रही है कि ये सूरत हाल तसादम की तरफ ना जाए। लेकिन अमेरिकन्स जो हैं वो जिन शराइत पर बात करना चाहते हैं या जिन शराइत पर वो ये कहना चाहते हैं कि जी ये शराइत पूरी हो जाएं तो फिर मामला आगे बढ़ सकते हैं, वो पूरी मुमकिन होती हुई नज़र नहीं आ रही। क्योंकि ईरान कोई भी ऐसी बात नहीं मानेगा जिनसे ईरान कमज़ोर हो, मतलब दिफाई तौर पर, और इसराइल की जो है उसकी कोई बर्तरी हो, वो ऐसी कोई बात नहीं मानेगा। फिर दूसरी बात, अमेरिका को ये बात भी पता है कि अगर उसने ईरान पर हमला किया तो ईरान शायद अमेरिका पे तो हमला ना कर सके, क्योंकि अमेरिका दूर है ईरान से। लेकिन ईरानी अड्डे जो अमेरिकन अड्डे मौजूद हैं ईरान के इर्द गिर्द ममालिक में, जिनमें अपना एयरबेस आती है कतर की, बहुत सारे, कतर में है, अपना सऊदीया में है, जॉर्डन में है, और बहुत सारी जगहों पर है, वो उन पर रिएक्शन कर देगा। एक दूसरा, वो इतने खौफनाक रिएक्शन करेगा इसराइल पर कि शायद वो भी अपना दिफा ना कर सकें। पहले भी आपने देखा था उन्होंने बड़ी बातें की हुई थी, जी हमारा फलाना डिफेंस सिस्टम है, फलाना डिफेंस सिस्टम है। लेकिन ईरान ने जब उस पर अटैक किया तो आपने अपनी जिंदगी में कोई ऐसी फौज नहीं देखी होगी कि जो हालत जंग में हो और उसके मुल्क हालत जंग में है और उसकी फौज जो है वो जाके बंकर में छुपी हुई है। तो वो एक बुज़दिल लोग हैं, वो नहीं लड़ सकते। ईरानी एक कौम है जो लड़ना जानती है, मज़ाहमत करना जानती है। उन्होंने पिछले कई साल से मज़ाहमत वो कर रहे हैं, मतलब तमाम तर पाबंदियों के बावजूद वो गुजारा कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है मामला अमेरिका को नीचे आना पड़ेगा। अगर अमेरिका ये चाहता है कि मामला बेहतरी की तरफ जाएं, लेकिन अगर अमेरिका नहीं आना चाहता, देखें हमला करना अगर इतना आसान होता ना तो अमेरिका ने कब से कर दिया होता। ये कोई बात नहीं है कि मतलब कि अमेरिका के लिए कोई इतना आसान है, क्योंकि अमेरिका को ये पता है कि वो जो हमला करेगा बिल्कुल वो कर सकता है क्योंकि वो ताकतवर है, लेकिन उसका जो रिएक्शन आएगा वो रिएक्शन उसकी भी और इजराइल की भी बुनियादें हिला देगा। वो उस रिएक्शन से खौफजदा हैं, उस खौफजदा रिएक्शन की वजह से वो आगे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। वरना अमेरिका और ट्रंप जिस तरह का आदमी है वो तो कब का हमला कर देते, लेकिन इस खौफ की वजह से नहीं कर रहे कि ईरान जो करेगा उनको फिर उसका अंदाजा नहीं है कि कितनी बड़ी वो तबाही कर देगा। उस खौफ की वजह से वो रुके हुए हैं और चाह रहे हैं कि मामला कोई आगे बढ़े, लेकिन वो मामला उसी सूरत में आगे बढ़ सकते हैं अगर अमेरिका अपनी शराइत से नीचे आए। अगर अमेरिका अपनी शराइत से नीचे नहीं आएगा और वो ये चाहेगा कि ईरान को अपनी शराइत मनवाए तो ऐसा मुमकिन नहीं है। सही। नासिर शराजी साहब की जानिब बढ़ते हैं। नासिर शराजी साहब, सैंक्शंस, हाउ इज दैट प्रैक्टिकल, कि कौन कौन सी ऐसे सैंक्शंस हैं कि जो हटाई जा सकती हैं? फिर इसका एक और एस्पेक्ट जो कि इजराइल है, इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से भी एक और बयान सामने आया कि अगर ईरान अपना जोहरी प्रोग्राम किसी और जगह मुंतकिल कर देता है या इस तरह की बातें जो कि हकीकत के मुनाफी हैं, वो पेंच करता है अमेरिका को। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के हाथों में टोटली खेलता हुआ दिख रहा है। जब हमने एक मुआहिदा देखा, जंगबंदी मुआहिदा, उसके बावजूद भी इजराइल की जानिब से अटैक सामने आए, हमने
फ़लस्तीन के अंदर भी इसराइल को मज़ामत करते हुए देखा, तो इसराइल इसमें कितना किरदार अदा कर रहा है, अमेरिका को की जो शय कर रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, और इत्तेफाक से मैं खुद यही सोच रहा था कि ये बात होनी चाहिए। स्पॉइलर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि जब चीजें बिल्कुल मैनेज भी हो रही होती है ना, तो कुछ स्पॉइलर आ जाता है और वो पूरी इक्वेशन खराब कर देता है। तो इस सारे मसले में दो स्पॉइलर्स हैं और दो इंटरवीनिंग फैक्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक उसमें इजराइल है और नेतन्याहू है, और नेतन्याहू का अमेरिका के साथ जो नेक्सस है वो आपने देखा अनकंडीशनल सपोर्ट का है, यानी वो जेनोसाइड करता है, वो सीज फायर की खिलाफ वर्जी करता है, वो नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर हमले करता है, वो इवन जो है वो अमेरिकन एलाइज के ऊपर अटैक करता है। तो ही डजंट बोदर, उनके लिए ये मसला ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अमेरिका की अनकंडीशनल सपोर्ट है, तो दे कांट बी क्वेश्चन, एक बात। और जाहिर है कि सबसे ज्यादा इस वक्त ये समझा जाता है, क्योंकि अमेरिका का तो कोई इस वक्त इमीडिएट लेना देना है नहीं, ना कोई झगड़ा है, ना कोई ऐसी चीज है जो दरमियान में बोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। प्रॉब्लम फलस्तीन है, प्रॉब्लम ही इसराइल है। इसराइल जो है वो जाहिर है ये समझता है कि अगर ईरान रहता है और ये जो मुजाहमती ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो स्ट्रेंथन रहती हैं, और 2 साल की जंग के बाद उसने देख लिया कि वो उनको एनिलेट करने में कामयाब नहीं हो सका, तो उसका ये ख्याल है कि असल जो सोर्स है वो ईरान है, और अगर ईरान इस ताकत और माइट के साथ बाकी रहता है तो फिर इसराइल जो है वो अपने आप को हमेशा कंप्रोमाइज समझेगा। फिर एक नई चीज प्रूव हो गई कि वेस्ट ने, कलेक्टिव वेस्ट यानी अमेरिका और इसराइल ने मिलकर जो अटैक किया ईरान के ऊपर, तो ईरान ने जो जवाब दिया, इन्होंने अपने डिफेंस का मैक्सिमम यूज किया है, लेकिन ईरान ने अभी तक अपने ऑफेंस का मैक्सिमम यूज नहीं किया है। तो एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी मौजूद है। एक तीसरी चीज को हमें नहीं भूलना चाहिए, वो भी इन मुज़ाकरात के ऊपर बड़ी इफेक्टिव है, वो एपेस्टाइन फाइल्स हैं कि जिसकी खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो डोमेस्टिक प्रेशर में, आज म्यूनिख में कैलिफोर्निया के गवर्नर ने जो वहां सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें यूरोप के और अमेरिका के लोग शरीक हैं, यानी अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शरीक है मार्को रूबियो, तो वहां पे उसने ये कहा कि यूरोप ये जान ले कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नो मोर, ही हैज टू गो। ये कैलिफोर्निया का गवर्नर वहां पे कह रहा था, उसने कहा ये नहीं रह सकता। और अमेरिका के अंदर जो सिचुएशन है वो भी बड़ी बहुत खतरनाक है, उसकी वजह से अमेरिकन पूरी जो इस वक्त एलीट है, रूलिंग एलीट है, वो अंडर क्वेश्चन है। तो वो भी हमेशा डाइवर्शंस क्रिएट करते हैं, और हमेशा होता है कि जब आप किसी जंग वार सिचुएशन में आते हैं तो आपको डोमेस्टिक सपोर्ट मिल जाती है, क्योंकि अभी जो गैलप सर्वे हुआ है उसके मुताबिक अमेरिकन ये प्रेसिडेंट तारीख के सबसे लोएस्ट इस वक्त उनको अप्रूवल रेट है। सही ये सारे हम मिलाते हैं तो किसी भी ऐसे एडवेंचर का खतरा तो मौजूद है। और जो सैंक्शंस हैं जो इनके पास, आप कह लें कि जो इख्तियार या जो जिसके ऊपर ईरान नेगोशिएट कर रहा है, ईरान नेगोशिएट कर रहा है कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कमांड एंड कंट्रोल में भी देने के लिए तैयार हैं, हम जो एनरिचमेंट है उसके ऊपर मुकम्मल मॉनिटरिंग के लिए भी तैयार हैं, लेकिन 20% से नीचे वो एनरिचमेंट पे नहीं आते, क्योंकि उनके जो कैंसर की मेडिसिन के लिए जो कम अज कम रिक्वायरमेंट है वो 20% एनरिचमेंट है, तो उसके ऊपर खड़े हैं। और उसके बदले में जो रिलीफ मांग रहे हैं, अगर वो रिलीफ मिलता है तो मैं आपको एक और फिक्रा कहता हूँ, इस वक्त ईरान की इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है, उनकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो लेवल है वो इतना बड़ा है कि तमाम नेबरिंग कंट्रीज के अंदर ईरानी प्रोडक्ट सस्ती और क्वालिटी वाइज कम्पिटिटिव हैं। ये अगर कुछ सैंक्शंस खत्म होती है और ईरान को डॉलर के हवाले से ये मुश्किल कम होती है और ट्रेड के उसको मौके मिलते हैं, ईरान तो बिल्कुल ट्रेड में बहुत स्काई रॉकेट कर जाएगा। तो ये कैफियत पता है अमेरिकन को, लिहाजा मैक्सिमम प्रेशर ट्रंप कर रहा है वो हमेशा यही रहा है कि वो इकोनॉमिक प्रेशर के जरिए से आपको बुली करने की कोशिश करता है। सिर्फ ये गड़बड़ है इस वक्त अमेरिकन साइड पे कि अमेरिकन ईरान को अंडरस्टैंड नहीं करते। वो ये नहीं कर रहे कि ईरान ने इन्हीं सैंक्शंस में अपने इस प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम को इतना पेशरफ्ता किया है कि इस वक्त उसे दुनिया का वन ऑफ द एडवांस्ड मिसाइल प्रोग्राम कह सकते हैं, यानी दुनिया में सबसे जो मैक्सिमम कैपेसिटी अमेरिका की डिफेंस की है वो थर्ड है, और थर्ड जो है वो ईरानी मिसाइलों को रोकने से कासिर है। ये क्लियर हो गया है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने इन सैंक्शंस को डोमेस्टिक डेवलपमेंट और इंडिजिनाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया है। ये सिचुएशन जो है वो ईरान के लिए एक सक्सेस स्टोरी बन गई है। तो बहरहाल इस वक्त जो है वो ज्यादातर चीजें मैं समझता हूँ जो स्पॉइल करेगा वो इजराइल स्पॉइल करेगा। और अगर एपेस्टाइन फाइल्स की बात करें तो उसके पीछे भी तो मोसाद है ना। अब ये तो
जी कोई खुफिया बात रही नहीं है कि ये एक उसका जो है वो ग्लोबल नेटवर्क था जो बुनियादी तौर पे ग्लोबल अपनी डोमिनेंस बरकरार रखने और अपने मफादात को आगे बढ़ाने के लिए था, जिसमें इस वक्त अनफॉर्चुनेटली ये फॉर्चुनेटली अमेरिकन प्रेसिडेंट एक पार्ट एंड पार्सल और मोहरा है, और वो ना उससे निकल पा रहा है और ना ही वो अपने जो ज़ायनिस्ट एजेंडा है वो उससे निकल पा रहा है, और ना ही इसराइल की अनकंडीशनल सपोर्ट से। तो ये चीजें मिला कॉम्प्लेक्स कर दिया है और अमेरिका को एक वल्नरेबल जगह पे ला खड़ा कर दिया है कि अमेरिका ना इस जंग के जरिए से अपने एलाइज को भी सेफ गार्ड नहीं कर सकता और अमेरिका अपने आप को भी सेफ गार्ड नहीं कर सकता। और आखिरी बात कहूंगा, ये जो एक बहुत बड़ा चैलेंज अमेरिका के लिए है ना, वो है ईरान में बिलाखिर एक इस्लामी मुल्क होने के नाते और एक रेवोल्यूशनरी जो कमिटमेंट है और फिर एक हिस्टोरिकल लिगेसी, वो अमेरिका के मुकाबले में लड़ते हुए जान देना अपने लिए एक प्राइड समझते हैं। और अमेरिका का सबसे बड़ा बुरान है कि जब कफन आते हैं मुल्क के अंदर तो फिर उनके यहाँ डोमेस्टिक क्राइसिस जो है वो जनरेट हो जाता है। तो आप जरा इसको दिखाकर मिलाकर देखें, जो मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं और अमेरिका के अंदर ऑलरेडी उसका अप्रूवल रोटी है, तो अगर ऐसा कोई एडवेंचर होता है तो वो उनके लिए बहुत खतरनाक सूरत हाल होगी। इसी वजह से इस वक्त अमेरिकन इस तलाश में जरूर हैं कि किसी तरीके से इसराइल को भी मुतमईन करें और कोई एक ऐसा एग्रीमेंट हो जाए कि जिसको वो विन विन सिचुएशन क्रिएट करके तो अपने लिए बेस सेविंग क्रिएट कर लें। नासिर सिराज साहब ब्रीफली एक्सप्लेन्ड अबाउट इट। अली रिजवी साहब ईरानी सहाफ़ी हैं, उन्होंने ज्वाइन किया हमें। अली रिजवी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो नेगोशिएशंस हो रही हैं और इस वक्त ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची IAEA के सरबरा राफेल ग्रोसी से भी मिले हैं, आप किस तरह से इस सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना और उनका ये कहना है, उनकी ये ख्वाहिश है कि ईरानी सुप्रीम लीडर उनसे बात करने की ख्वाहिश अगर जाहिर कर दें तो कोई बातचीत का रास्ता निकाला जा सकता है। आप इस सारी सिचुएशन को किस तरह से एनालाइज करते हैं? जी, तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले कई हफ्तों से हम ख़त्ते के अंदर एक अजीब सी सूरत हाल को देख रहे हैं और इस वक्त एक साइड से दोनों ममालिक के दरमियान यानी US और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और उसका सेकंड राउंड होने जा रहा है। लेकिन दूसरी साइड पर हम ये भी देख रहे हैं कि जो ट्रंप की जानिब से बार बार ईरान के ऊपर अटैक की बातें की जा रही है और उसने रिसेंटली जो USS अब्राहम को खलीज फ़ारस की तरफ रवाना कर दिया है और ईरान के करीब कर दिया है। तमाम तर ईरानी जो लीडरशिप है उनका यही मानना है कि ये मुमकिन नहीं है कि एक साइड पे US मुज़ाकरात की बात करे और दूसरे जानिब वो यानी ईरानी हुकूमत को दबाव में डालने के लिए अपने मिलिट्री पावर शो करने की कोशिश करे। आप जानते हैं इससे कबल भी जब अमेरिका ने अटैक किया था ईरान के ऊपर तो उस वक्त भी मुज़ाकरात जारी थे दोनों यानी अमेरिका और ईरान के दरमियान। लेकिन इसके बावजूद जो US हुकूमत है उसने बराह रास्त इसराइल के वार में इंटर हुआ और ईरान के ऊपर अटैक की। आप इस वक्त जो मुज़ाकरात का जो सूरत हाल है वो ईरानी हुकूमत बार बार इस बात का इआदा कर रहा है कि अगर US वाकई ये चाहता है कि यानी कोई नतीजा खेज तक पहुंचे, किसी नतीजे तक पहुंचे तो ये बराबरी होना ज़रूरी है। अभी ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बार बार इस हवाले से ट्वीट्स और बयानात आ रहे हैं कि हम जो मुज़ाकरात यानी असल जो मुज़ाकरात है वो दोनों ममालिक के दरमियान बराबरी की होनी चाहिए और ईरान किसी भी सूरत अपने जो इंटरेस्ट हैं उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। सही। आरिफ काज़मी साहब की जानिब बढ़ेंगे। आरिफ काज़मी साहब, नासिर शिराजी साहब ने भी एक ब्रीफली इसको एक्सप्लेन किया, एप्स्टीन फाइल्स का भी उन्होंने जिक्र किया। हम मोदी को देख लें या जो रेसिस्ट आइडियोलॉजी वाले हमने लीडर्स को देखा है, जब अंदरूनी दबाव शुरू होता है तो ये किसी जंग का जो ढोंग है उसकी जानिब जाते हैं, उस ढोंग रचाने की जानिब जाते हैं। अब चूँकि अपने मिड टर्म इलेक्शंस भी हैं अमेरिका के अंदर, इस सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप क्या अपनी जो गवर्नमेंट है अपने आप को जो सेफ रखना है, क्या वो इन ऑप्शंस को फिर ला रहे हैं इसमें? बिल्कुल ऐसे ही है, लाज़िम बात है। अभी जो नताइज, जो सर्वेस के नताइज जो आ रहे हैं, जैसे कि ब्रदर ने भी कहा कि उसमें इंतहाई लोवेस्ट
اس کنڈیشن پہ آ گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ جس کے آگے کے لیے اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا. اس لیے جو مخالفین ہے امریکہ میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک گلگلہ سا اٹھا رہا ہے. ایک طرف اس جنگ کی جو ایک کیفیت پیدا کر کے اور دوسری طرف اس شور کے اندر جو ہے نا وہ اب جو ریئل جو مسائل ہیں امریکہ کے اندر ان سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہی صورتحال میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کے اندر بھی ہے. اسرائیل میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ بھی بڑی گمبھیر قسم کی صورتحال ہے. ایک تو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے درمیان جو تعلقات میں کشیدگی ہے اور اس کے علاوہ جو حریدیوں نے وہاں پر جو پروٹیسٹ شروع کیا ہوا ہے ایک بالکل ایک بڑی ایک تحریک شروع کی ہوئی ہے اور وہ مسلسل وہاں جو افواج ہیں ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو ایک یہ کنڈیشن وہاں ہے اور دوسری یہ کہ ان کی جو لیڈرز ہیں آج کی جو خبر ہے وہ یہ کہ نیتن یاہو کے آفس میں ایک مشکوک پیکٹ ملا ہے. اس کے بعد وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ان کو ریسکیو کام کو وہاں پر بلانا پڑا, سارا ریڈ الرٹ کرنا پڑا اور اس میں بھی پتہ یہ چلا کہ جو بندہ تھا وہ اسرائیل کے ہی شخصیت تھا. اس پہ الزام لگایا گیا کہ ایران کے لیے جاسوسی کر رہا تھا. اب ایران نے لامحالہ اسرائیل کے اندر بھی اپنا ایک نیٹ ورک بہت زبردست قسم کا پھیلایا ہوا ہے. تو یہ جو سلسلہ ہے چاہے اسرائیل ہو چاہے امریکہ ہو وہاں پر جو انٹرنل ایشوز ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے بھی ایک اس جنگ کو بڑھانے کی, اس جنگ کو طویل کرنے کی ضرورت ہے. بیسیکلی اس وقت جو مذاکرات چل رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایران نے دو چیزیں کی ہیں. ایک تو آج اس وقت جب مذاکرات چل رہے ہیں تو ایران نے آبنائے ہرمز پہ اس وقت جنرل پاکپور کی سربراہی میں وہاں پر مشقیں چل رہی ہیں سمارٹلی بند کرنے کے حوالے سے. یعنی امریکہ کو ایک پیغام ساتھ ساتھ یہ دیا جا رہا ہے. جیسے پچھلے مذاکرات جب عمان میں ہوئے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ خرم شہر کا انہوں نے ٹیسٹ کیا تھا اور امریکہ کو بتا دیا تھا کہ مذاکرات بھی چاہتے ہیں اور یہ بھی ہم چاہتے ہیں. اور آج انہوں نے مذاکرات کے ساتھ ساتھ آبنائے ہرمز کو سمارٹلی بند کرنے کا جو مشق کر رہے ہیں اور اس کو امریکن میڈیا بھی, تمام دنیا کی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے, اس کے مینورز کو دکھا رہا ہے. تو یہ پیغام دے رہا ہے ایران کی ساتھ ساتھ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں, ہمارے جو انگلیاں ٹریگر پہ ہیں اور ہم کوئی بھی مس ایڈونچر کا اسی طریقے سے جواب دیتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ امریکہ کے لیے گورباچوف ثابت ہو سکتے ہیں اگر, کیونکہ وہ ایک لوز کنفیڈریشن ہے. اگر جیسے شرازی بھائی نے بھی کہا کہ اگر وہ لاشوں سے بہت ڈرتے ہیں, اب لاشیں جاتی. آج انہوں نے ایک اور ویڈیو بھی جاری کی ہے ایرانیوں نے خرم شہر کی. خرم شہر انہوں نے ایک AI ویڈیو جاری کی ہے ایران کی سرکاری میڈیا نے اور وہ خرم شہر کو لانچ کر رہے ہیں اور اس سے جو نقصانات امریکہ کو پہنچ رہے ہیں وہ انہوں نے جاری کیے. تو یہ سارے جو پیغامات ہیں ایران کی جانب سے وہ یہ ہیں کہ ہمارے انگلیاں ٹریگر پر ہیں اور جب لاشیں جب پہنچیں گے تو وہ جو لوز کنفیڈریشن ہے امریکہ کا وہ ٹوٹ سکتا ہے. کیونکہ اس وقت امریکہ کے اندر جو ہیں وہ جو آزادی کی تحریکیں ہیں وہ ٹھیک ٹھاک چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو ایڈونچر ہے اس میں لاشیں جائیں گی اور لاشوں کے ساتھ ساتھ امریکہ ڈس انٹیگریٹ ہو سکتا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ گورباچوف ثابت ہو سکتا ہے. صحیح ہو گیا. بریک کا کہا جا رہا ہے ناظرین, بریک کی جانب بڑھیں گے تو واپس آئیں گے اسی ٹاپک کے اوپر. ہمارے ساتھ ہوئیے. ویلکم بیک ناظرین. سجاد ترین صاحب کی جانب بڑھیں گے. ترین صاحب, اسرائیل جو کہ شیطان کا کردار ادا کر رہا ہے اس خطے میں ہم نے دیکھا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ہر بات مانتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اسرائیل کو اس تمام تر سینیریو میں کس طرح سے آپ انالائز کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں عرض کروں کہ اسرائیل جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے اور جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ایک طوطا ہے اور طوطے میں بادشاہ کی جان ہے. اسرائیل ایک ان کے لیے طوطا ہے اور اس میں اس کی جان ہے امریکہ کی, ٹرمپ کی. ڈونلڈ ٹرمپ وہ آدمی ہے جس نے یہ الیکشن جیتنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ میں اقتدار میں آؤں گا اور جنگیں بند کراؤں گا, جیسے وہ افغانستان سے نکلا. اب اس نے تو یہ کہا تھا کہ اپنی عوام کو اور ووٹ اس بات پہ لیے تھے کہ میں جنگیں بند کراؤں گا, لیکن وہ تو جنگیں شروع کر رہا ہے. وہ اس نے ایران پر پہلے بھی حملہ کیا, ٹھیک ہے نا, اب دوبارہ وہ کر رہا ہے. تو ایک تو وہ جس پوائنٹ آف ویو پہ وہ آیا تھا وہ اس نے جھوٹ بولا اپنی عوام کے ساتھ اور وہاں بہت زیادہ ریئیکشن ہو رہا ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مقبولیت جو ہے وہ بالکل کم ہو گئی ہے اس کی اپنی جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے. دوسرا دیکھیں, اب امریکہ یہ بھی سوچ رہا ہے کہ کیا وہ یہ جنگ جب ایران سے کرے گا, جنگ ایران پہ اٹیک کرے گا تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا, اس کے نتائج کیا ہوں گے. دیکھیں, بات یہ جنگ شروع کرنا آپ کے حق میں ہے, آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ جنگ شروع کر دیں, لیکن جنگ کو روکنا یا اس کے کیا پھر نتائج ہوتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, وہ پھر اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس پر آپ اٹیک کرتے ہیں.
اور امریکہ سے زیادہ فوج جو ہے میں سمجھتا ہوں سوویت یونین کے پاس تھی جب وہ افغانستان میں آیا. اس کی معاشی حالت بھی بہت مضبوط تھی, لیکن آپ دیکھ لیں کہ افغان جنگ نے کیا صورتحال بنا دی اور وہ بکھر گیا سوویت یونینز علیحدہ ہو گئیں, اور وہاں غربت, بے روزگاری, مہنگائی اور پتہ نہیں کیا کچھ مسائل آ گئے ہیں. اسی طرح امریکہ بھی جو ہے وہ اپنے معاشی مسائل میں پھنسا ہوا ہے, اس کے قرضے ہیں, اس کے عوام بہت زیادہ پریشان ہے, پھر ٹرمپ کی پالیسی کی وجہ سے عوام مطلب لوگ بہت پریشان ہیں. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ کسی طرح بھی میں سمجھتا ہوں جنگ کو فیور نہیں کرتی, اور یہ اگر ٹرمپ نے حملہ کر دیا ایران پر تو اس کے اور زیادہ تباہ کن نتائج ہوں گے, جو بہت زیادہ نقصان ہوگا امریکہ کو. اسرائیل کو تو ہوگا ہی ہوگا, لیکن اس کا معاشی نقصان بھی امریکہ کو ہوگا. تو یہ ساری صورتحال سے اب امریکنز اس بات پہ پریشان ہے کہ نکلا کیسے جائے. نکلنے کے لیے ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. وہ جو آپ نے بات کی نا, بند گلی میں ایران نہیں ہے, اب بند گلی میں امریکہ آ گیا ہے, اور بہت سارے ملک جو ہیں جس میں روس ہے, چائنا ہے, ترکی ہے, پاکستان ہے, اور بہت سارے ملک جو ہیں وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور مسلم دنیا میں بہت سارے ملک جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران کو, امریکہ کو یہ کہا ہے کہ ایران پر اٹیک نہ کیا جائے, کیونکہ مسلم دنیا کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ جب ایران پر اٹیک ہوگا تو ان کے ممالک میں جو امریکن اڈے ہیں وہ ایران اس پر حملہ کر دے گا, اور یہ ایران نے پہلے اعلان کیا ہوا ہے. تو ان کو اپنے مسائل جو ہے نا, بہت سارے ہمارے عرب ملک ایسے ہیں آپ یقین کریں جہاں 2 یا 4 میزائل مار دیے جائیں تو ان کی معاشی صورتحال زیرو ہو جائے گی. وہ سارا ببلز بنے ہوئے ہیں وہاں کہ بہت ترقی کر رہے ہیں, بہت ہی جا رہے ہیں, حقائق میں معاشی صورتحال ایسی نہیں ہے. وہاں 2-4 میزائل لگنے کی دیر ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی حسنین جو ہوتا ہے نا سرمایہ کار, وہ ہوتا ہے پرندے کی طرح. آپ کسی درخت پر پرندے بیٹھے ہوئے, آپ نے ایک پتھر پھینک دیا تو وہ سرمایہ کار پھر جیسے پرندے وہاں سے اڑ جاتے ہیں, پھر 15 دن 20 دن پرندے وہاں نہیں آتے. اسی طرح جو بڑے سرمایہ کار ہیں جنہوں نے عرب ملکوں میں بڑی سرمایہ کاری کر رکھی ہے, اگر ایران کی جانب سے ان کے امریکن کے جو وہاں اڈے ہیں ان اڈوں پہ اٹیک کر دیا گیا تو وہ سرمایہ کار تو نکل جائیں گے وہاں سے, تو ان کی بہت صورتحال خراب ہو جائے گی. یہ اور وہ امریکنز پر مسلسل دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جی ایسا نہ کیا جائے. اس لیے نہیں کہ وہ ایران کے ہمدرد ہیں, اس لیے کہ ان کو اپنا خطرہ ہے کہ ان کی اپنی معاشی حالت بیٹھ جائے گی. تو یہ اگر جنگ ہوئی تو یہ صرف ایک ایران کو نہیں, یہ بہت سارے ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی, اور بہت سارے ملکوں کو جو معاشی صورتحال ہے وہ زیرو پہ آ جائے گی. یہ بہت سارا جو ابھار آپ کو نظر آ رہا ہے یہ 1-2-4 میزائل میں ہی ختم ہو جائے گا. تو یہ سارے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح معاملات آگے کیے جائیں, مفاہمت سے بات چیت کے ذریعے کو راستہ نکالا جائے. لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ ایک جو نیتن یاہو ہے اس میں جو ایک جنونیت سوار ہے وہ کسی بات پہ مانے گا, کیونکہ ٹرمپ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے. جیسے نیتن یاہو کہے گا وہی وہ کرے گا. بالکل ایسے ہی ہے, بجا فرمایا آپ نے ترین صاحب. علی رضوی صاحب کی جانب بڑھیں گے. علی رضوی صاحب, لگتا ہے کہ امریکن گورنمنٹ بڑا انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہے ایرانی سپریم لیڈر کی جو آئیڈیالوجی ہے, جس طرح سے انہوں نے طریقہ کار اپنایا جب امریکہ نے بھرپور کوشش کی جو کہ وہ رجیم چینج, سو کال رجیم چینج چاہتا ہے, وہ بدلا جو کہ 1989 میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایران کے اندر انقلاب آیا اور ان کی جو شہنشاہی حکومت تھی وہ اکھاڑ پھینکی, ایک سائڈ پہ کر دی. تو اس مرتبہ ایک مرتبہ پھر سے امریکہ نے کوشش کی ہے لیکن وہ کوشش ناکام ہوئی ہے, اور اب یہ جو کوششیں کر رہا ہے ایک مرتبہ پھر سے, ان کوششوں میں بھی ناکامی آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ کی؟ جی بالکل, انڈر اسٹیمیٹ کرنا ان کے لیے اتنا وہ یعنی وہ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے وہاں پر ایران کے اندر. وہ یعنی اب دنیا کے سامنے وہ یہ شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو اتنا پاور نہیں سمجھتے, لیکن وہ خود بہتر جانتے ہیں کیونکہ پچھلے 4 دہائیوں سے زائد عرصے میں امریکہ کو یہ یعنی پچھلے 12 روزہ جنگ میں یہ پہلا شکست نہیں تھا. اس سے پہلے بھی یعنی بار بار شکست ہوتی رہی ہے امریکہ کو ایران کے ہاتھوں, اور مختلف ٹاپکس کے اوپر. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس سے پہلے, اس جنگ سے پہلے خطے کے اندر دہشت گردی کو وہ پروان چڑھایا, اور انہوں نے کوشش کی کہ عراق اور شام کو یعنی
ایک جنگ کی طرف دھکیلا جائے اور خطے کے اندر ایک انریسٹ پیدا کیا جائے. اور اس حوالے سے انہوں نے بلینز آف ڈالرز کا بھی سرمایہ کاری بھی کی اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے ایکٹیویٹیز کی. لیکن ایران نے جتنے خوبصورتی سے ان کے تمام تر پروگرام خاک میں ملایا وہ پورے دنیا نے دیکھا ہے. اس وقت بھی میرے خیال میں یو ایس پریزیڈنٹ اور یو ایس ایڈمنسٹریشن جانتا ہے کہ ایران کے پاور کیا ہے, لیکن وہ یہ کوشش کر رہے ہیں, دنیا کو یہ بتلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو پاورفل نہیں سمجھتے, لیکن وہ پاورفل سمجھتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ وینزویلا کے اندر جس طرح امریکہ براہ راست آ کر اس طرح ایران کے ساتھ نہیں کر سکا. اب ابراہم لنکن پچھلے تقریباً کئی ہفتوں سے اس خطے میں موجود ہے, امریکہ کے اتنے سارے اڈے ایران کے سراؤنڈنگ میں موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ ڈائریکٹ اٹیک کی طرف اس وقت تک نہیں جا رہا. یعنی پچھلے ہم اگر اٹھا کے دیکھیں پچھلے ایک مہینے سے وہ بار بار جنگ کی باتیں کر رہا ہے ٹرمپ, لیکن وہ یہ جرأت نہیں کر رہا کہ ایران کی طرف اٹیک کرے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایران کے پاور کیا ہے. اور یہ ایران نے ثابت بھی کیا ہے 12 روزہ جنگ میں, جس طرح یو ایس بیسز کو اٹیک کیا, جس طرح اسرائیل کے اوپر اٹیک کی ایران نے. صحیح. ناصر شیرازی صاحب کی جانب بڑھیں گے. ناصر شاہ صاحب, جیسے کہ آپ نے پہلے تجزیہ کرتے ہوئے ایپسٹین فائلز کا ذکر کیا, جیفری ایپسٹین جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے اچھے دوست تھے, پھر اسی ایسپیکٹ میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے پہلے بھی یہی کہا کہ ایک امیج, کیا ڈونلڈ ٹرمپ اپنی بچانے کے چکر میں کیا کوئی علامتی حملہ وہ کرنے کے چکر میں ہے, یا کوئی علامتی حملہ کر دیا جائے اور اس کے بعد جو امریکن قوم کے اندر ایک ان کا پرسپیکٹو پایا جاتا ہے اینٹی ایران, اس کو دوبارہ سے بوسٹ کر لیا جائے اور یہ جو ایپسٹین فائلز والا معاملہ اس سے توجہ ہٹا لی جائے. موساد کا آپ نے ذکر کیا, اسرائیل, پھر کیا ڈونلڈ ٹرمپ بلیک میل ہو رہے ہیں اسرائیل کے ہاتھوں اور اسرائیلی ایجنسی جو موساد ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہی ہے, کیا کوئی مزید ایکٹیویٹی بھی ہو سکتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, موساد کو اور نیتن یاہو کو یا اسرائیلی کرنٹ لیڈرشپ کو ٹرمپ جیسا الائی نہیں ملنا. ایسا الائی کہ جو اپنی ساری نارمیٹو پاور کو سیکریفائس کر دے, اپنی پوری پریسٹیج قربان کر دے اور اسرائیل کے لیے اپنی پوری آبرو بھی قربان کر دے. اور صرف آبرو نہیں قربان کرے بلکہ اپنی ملٹری پاور کا جو ایک بھرم تھا وہ بھی جو ہے وہ یقینی طور پہ اس نے ختم کروا دیا. جیسا کہ یہ میں نے بتایا کہ ایران کے مقابلے میں جو ڈیفنس کی ان کی کیپیبلٹیز جو ہیں وہ شیٹر ہو, تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بلیک میلنگ ماحول ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم ہے کہ اگر وہ پورا زور لگا کے کسی طریقے سے امریکہ کے ذریعے سے ایران کے اوپر حملہ کر کے, اور وہ جس کو کہہ رہے ہیں نا آپ کے ایک سرجیکل سٹرائک کریں, اس کا تو ایران آپ واضح دے دیا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو ملکوں کی جنگ ہوگی تو نہیں ہوگی, یہ ریجنل وار ہوگی. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لمیٹڈ وار ہوگی تو بالکل نہیں, یہ ان لمیٹڈ وار ہوگی. تو ایران نے بڑا کلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ والی بات اب نہیں ہے. پہلے ہمیں ایران اپروپریٹ وار کی بات کرتا تھا, آپ جتنا کریں گے اتنا ہوگا. ابھی ایران نے واضح اپنا پوسچر چینج کیا ہے اور ایران اس کے اوپر ہے کہ اب اس جنگ کو انہوں نے اپنی سرزمین سے دور لے کے جانا ہے. لہٰذا ایرانی لینگویج یہ ہے کہ اب اگر ایران امریکہ کوئی چھوٹا سا اٹیک بھی کرے گا تو ہم اس کا جواب جو ہے بڑا وائڈ دیں گے. اور یہی وہ چیز ہے جو امریکہ کے لیے ایک بھیانک خواب ہے. نہ وہ خود کوئی, میں مثلا دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, امریکنز کو بھی اندھے تو نہیں ہے, وہاں پہ بھی پتہ ہے ویتنام ایران نہیں تھا. ویتنام ایک بالکل ہی پسماندہ ترین ملک تھا, آج بھی وہ کوئی ڈیولپ کنٹری اس طرح نہیں ہے. ویتنام میں 58,220 امریکن مارے گئے تھے, فوجیوں کی میں بات کر رہا ہوں. 1,50,000 جو ہے وہ مستقل معذور ہو گئے تھے, اور امریکہ نے 2.7 ملین, یہ میں آفیشیل سٹیٹسٹک بیان کر رہا ہوں, 2.7 ملین اپنی فورسز اتاری تھی. ایک وقت میں 5,48,000 کمبیٹ ٹروپس جو ہے وہ ایکٹیو تھے ایک وقت کے اندر. اور یہ وہ نتیجہ رہا ہے ویتنام کے اندر. یہ تو ایران ہے جس کی پاور بھی دنیا نے دیکھی ہے, جس کی 5800 کلومیٹر کی کوسٹل لائن ہے, جس کا میزائل کے ساتھ ساتھ اس ریجن کے اندر, جیسا کہ ابھی یہ ایکسرسائزز کا بتایا گیا کہ ایران جو گارڈز ہیں وہ کر رہے ہیں, ایکسرسائزز کر رہے ہیں, وہ ایکسرسائزز بڑا کلیئر میسج ہیں کہ امریکہ نہ فقط یہ کہ اپنے لیے ایک بدترین بحران جو ہے وہ
اس کو انیشیٹ کرے گا ایسی کسی جنگ کے ذریعے سے، بلکہ اپنے تمام الائز کو لے ڈوبے گا. یعنی گلف کنٹریز کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. یہ شیشے کے گھر میں رہتے ہیں. صحیح. یہاں ٹوٹل جو پروگرس ہے، مثلا یو اے کی پروگرس کیا ہے؟ اکنامک پریشر، جو کہ عارف کاظمی صاحب بات کر رہے تھے کہ اکنامک پریشر موجود ہے، جو انویسٹمنٹ کی ہے ان سعودیز نے اور دیگر، اگر ہم اس خطے میں باقی لوگوں کو بھی دیکھ لیا جائے، قطر کی دیکھ لی جائے، تو اسی اکنامک پریشر کی بھی آپ بات کر رہے ہیں. اکنامک پریشر اپنی جگہ پر ہے، یہ کئی دہائیوں نہیں کھڑے ہو سکیں گے. آپ مجھے بتائیں یو اے ای کی جو ساری پریسٹیج بنی ہوئی ہے وہ تو اس کا یہ سافٹ امیج ہے نا کہ دنیا آ رہی ہے، ٹورزم ہے اور وہاں پر سٹیبلٹی ہے. اگر ایک مرتبہ وہ سٹیبلٹی ختم ہو جائے تو آپ مجھے بتائیں وہاں ٹورزم رہے گا؟ وہاں جو ہے وہ کمپنیز اپنے ہیڈ آفیسز رکھیں گی اور وہ جو ایک رول ہے اس کا وہ اپنا پلے کر سکے گا. قطر جو ہے وہ ایک ٹائنی اسٹیٹ ہے، وہ وہاں پر اپنے امریکہ کے سب سے بڑے سینٹ کام کے ہیڈ کوارٹر کو نہیں بچا سکتا. آپ کیا سمجھتے ہیں قطر کی جو انرجی سپلائی ہے وہ پوری دنیا کو جاری رہ سکتی ہے؟ اور اس کے نتیجے میں وہاں کیا بحران آئے گا؟ میں ایک اور بحران، نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی، جس کو آپ فوڈ سیکیورٹی کہتے ہیں. ایک کنٹریز تو روزانہ صبح سبزیاں بھی آپ کے ممالک سے منگواتے ہیں اور شام کو کھاتے ہیں. ان کے پاس تو اپنی غذائی ضروریات بھی نہیں ہے. جنگ کے نتیجے میں جو پورے ریجن کے اندر بحران آئے گا، یہ بحران کا سارا ملبہ امریکہ کے اوپر آئے گا اور امریکہ کے اوپر آئے گا اور یورپین کے اوپر آئے گا. ناقابل برداشت ہے ان کے لیے. لہٰذا صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اب ایسا رستہ نکل آئے کہ جس کے نتیجے میں ہم ون ون سچویشن جو ان کو نہیں مل رہی اور نہیں مل سکتی، اور واحد صورت جو ہے مگر یہ کہ یہ کوئی بلنڈر کرے. یہ کر سکتے ہیں اس لیے کہ ٹرمپ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور جو ہے وہ لینگویج ایسی ہے چونکہ وہ اس وقت اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ اس وقت دیکھے گا جس کو وہ بار بار کہتا ہے کہ مائی پرسنل اوپینین از مائی مورالٹی، جو میں سمجھتا ہوں وہی میری مورالٹی ہے. اور دوسرا وہ اس وقت اپنی انا کی جنگ اگر بنائے تو پھر وہ کوئی ایڈونچر کر سکتا ہے. لیکن یہ ایڈونچر امریکہ کے لیے بھی بہت ڈیواسٹیٹنگ ہے، امریکن ریجنل الائز کے لیے بھی بہت ڈیواسٹیٹنگ ہے، اور گلوبل اکانومی کو تو جنگ جو ہے نا وہ کھا جاتی ہے. آپ کیا ابھی آپ ڈیٹا اٹھا کر دیکھ لیں، جرمنی اور فرانس یہ جو سب سے بڑی اکانومیز ہیں یورپ کی، یہ دو اکانومی، اور تیسری جو ہے وہ انگلینڈ ہے. آپ مجھے بتائیں اس وقت سچویشن کیا ہے؟ بدترین بحران ہے. جرمنی اسی روس سے گیس خریدنے پر مجبور ہے جس روس سے یورپ جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے یوکرین کے مسئلے کے اوپر. آپشن نہیں ہے ان کے پاس. جو ان کے پاس آلٹرنیٹو ہے وہ تو یہ گلف ہے. اگر گلف سے ان کی انرجی سپلائی ڈسٹرب ہوگی اور رک گئی، مجھے بتائیں گے کیسے سروائیو کریں گے جبکہ اس طرح ویدر کنڈیشن بھی وہاں پر اچھی نہیں ہے. تو امریکن کو بھی یہ پتا ہے، لیکن جب بعض اوقات آپ وہ کیا کہتے ہیں کہ مغلوب ہو جائیں اور پاور آف لاجک سے سوچنا شروع ہو جائیں اور لاجک آف پاور جو ہے اس کو کمپرومائز کر لیں، پھر کوئی ایسا فیصلہ کر بیٹھتے ہیں جو بالآخر آپ کے لیے ڈوم سٹے مشین ثابت ہوتا ہے. وہ جیسے ایک وقت میں فرینچ کے لیے ڈوم سٹے مشین ثابت ہوا نپولین کا ایک فیصلہ، اور پوری کی پوری اپنی فوج جو ہے وہ مروا بیٹھے. ایسا کوئی بھی واٹرلو امریکہ کریٹ کر سکتا ہے جس کے نتیجے میں امریکن امپیریلزم جو ہے وہ بدترین بحران سے دوچار ہوگی اور یہ دنیا دیکھے گی. چونکہ ایران کے پاس جو ایبزاربر ہیں وہ ایبزارب کرنے کی صلاحیت، لمبی جنگ لڑنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے. وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور امریکہ یہاں پر اجنبی ہے. اور پھر سمندر جو ہے نا، یہاں ویدر سچویشن آتی ہیں. یہاں ایران کے پاس 30 آئلینڈ ہیں 30 آئلینڈ کے اوپر ان کی ملٹری جو ہے وہ بلڈ اپ ہے. وہاں پہ ان کے زمین بالخصوص زیر آب جو ہے وہ ان کے اڈے ہیں. وہ بہت لمبا امریکہ کو چیلنج دیں گے، وہ بلیڈ کریں گے. اور یہ بات وہ ہے جو نوشتہ دیوار ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایران کا نقصان نہیں ہوگا، بہت نقصان ہوگا، لیکن میٹرکس ڈیفرنٹ ہیں. اور ایران امریکہ کو جو بلیڈ کرے گا وہ اتنا ہوگا کہ کمپیریزن بھی ان کا شاید نہ ہو سکے. صحیح. اس کے تمام تر ایسپیکٹس کے اوپر بات کی ناصر شاہ صاحب نے. عارف کاظمی صاحب کی جانے بڑھیں گے. عارف کاظمی صاحب، وہ ایک ایگزامپل ہے کہ بندر کے ہاتھ ماچس آ جانا، اور ماچس دے بھی کون رہا ہے؟ اسرائیل. پھر اس کے نقصانات کے اوپر ناصر شرازی نے جتنا تبصرہ کیا ہے، جس کے اوپر اس کے جو وسیع تر جو اس کے نقصانات ہیں اس بارے میں بھی انہوں نے بتایا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ اپنی ذاتی انا میں آیا ہوا ہے اور خاص طور کے اوپر یہ چاہتے ہیں کہ بیلسٹک میزائل کے اوپر ان کی کوئی بات چیت ہو جائے، کوئی معاہدہ ہو جائے. بیلسٹک میزائلوں سے کیوں ڈرتے ہیں یہ عارف کاظمی صاحب؟ ہم نے دیکھا تھا کہ اسرائیل کی درگت کس طرح سے بنائی تھی، اور بیلسٹک میزائلوں کے علاوہ آپ نے آبنائے ہرمز کی بھی بات کی، اس کے نیچے بھی بارودی سرنگیں موجود ہیں. اگر تو یہ جو تیلی ہے ماچس کی وہ چلاتا ہے تو اس کا نقصان تو پھر بڑا وسیع تر ہوگا. دیکھیں حسنین، ایران کے لیے چونکہ جو سینکشنز تھے اس کی وجہ سے ان کو جو اپنی ایئر سپیریورٹی اس کو بلڈ اپ کرنے میں اس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا. لامحالہ ان کے پاس جو ایئر سپیریورٹی ہے وہ نہیں ہے. ہم نے بھی پچھلے جنگ میں بھی 12 روزہ جنگ کے اندر بھی دیکھا
کہ ان کی ایئر سپیریئرٹی اس حوالے سے نہیں ہے. تو لامالا انہوں نے جو اپنا جو میزائل پروگرام شروع کیا تھا، تہرانی مقدم جن کا بانی بھی ہے، تو وہ اسی لیے ہی شروع کیا تھا کہ لامحالہ ان کی جنگ جو ہے، ایرانیوں کی جنگ اسرائیل کے ساتھ تھی، اور اسرائیل ہی اس وقت بھی سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ اسرائیل ہے. امریکہ ایک تھریٹ کے طور پر تو ضرور ہے، لیکن بیسک جو دشمن ہے اس وقت ایرانیوں کا وہ اسرائیل ہے. اور اسرائیل تک پہنچنے کے لیے ایران کے پاس اب میزائل ٹیکنالوجی ہی تھی، اور اس ٹیکنالوجی کے اندر پھر ڈرون ٹیکنالوجی آ گئی. تو ان دونوں ٹیکنالوجیز کے اوپر ایج حاصل کی ہے ایران نے. اب جو کرم شہر جو میزائل ہے، جس کا میں نے کچھ دیر پہلے بھی ذکر کیا، اور اس سے پہلے جو 12 روزہ جنگ کے دوران ہم نے دیکھا کہ جو میزائلز ایران نے اسرائیل کے اوپر گرائے تھے وہ اس کیپیسٹی کے نہیں تھے جس کیپیسٹی کے اب انہوں نے کہا کہ ہم گرائیں گے، کیونکہ ایران کے لیے ایران نے خود بھی کہا کہ ہمارے لیے یہ آخری جنگ ہے اور اسرائیل کو ہم اس دفعہ کوئی موقع نہیں دیں گے بھاگنے کا. لامالا جب جنگ شروع ہوگی تو اسرائیل کے اوپر اسرائیل تک پہنچنے کے لیے ایران کو یہ جو لانگ رینج میزائلز ہیں وہ ضروری ہیں، اور ایران نے اس میں ایج حاصل کی ہوئی ہے اور دنیا کا لیڈر ہے ایران. اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ یوکرین جنگ کو ایران نے اپنی میزائلوں کے ذریعے اور ایران نے اپنے ڈرونز کے ذریعے کس طریقے سے تبدیل کیا ہوا. اسی طرح اس خطے کے اندر بھی جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کو بیٹ کرنے کے لیے یا اس کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ایران کے پاس یہی ٹیکنالوجی تھی اور اس پہ انہوں نے ایج حاصل کیا، اور اس پہ ریٹریٹ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس ٹیکنالوجی سے ریٹریٹ کرنا یا اس کی جو رینج ہے اس کو کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیدھے اسرائیل کو دعوت دیتے ہیں، امریکہ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بیل مجھے مار. تو یہ صورتحال ایران کے لیے ممکن نہیں ہے. اب رہ گئی جو ریجنل جو الائنس کی بات ہو رہی تھی، تو ریجنل الائنس جو ہیں امریکہ کے وہ شدید خطرے میں ہے. وہ آپ کو پتہ ہے وہ جو جتنی بھی ریجنل الائنس ہیں وہ ڈکٹیٹرشپس ہیں. ٹھیک ہے، ابھی خوراک کے حوالے سے شیرازی صاحب نے بات کی، تو جو سعودی بلاکیڈ تھا ہم نے دیکھا قطر کا، اس دوران کیا حالت ہو گئی تھی، ان کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں تھی، اور ایران نے اپنے جو فوڈ جو تھی ان کے ایک سپلائی چین قائم کیا تھا، جس کے نتیجے میں یہ جو قطر ہے اس کی جان بچ گئی تھی. ان کو کھانے کے لیے لالے پڑ گئے ہوئے تھے. تو یہ جو ٹینی سٹیٹس ہیں یہ جو ہیں وہ ایک تو ڈکٹیٹرشپس کے اوپر قائم ہیں، اور دوسرا ایک سبزی جو ہے وہ مانگ کے لا کے خریدنے کے اوپر یہ لوگ مجبور ہیں. تو ایسی صورت میں ان کی حکومتیں جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ گریں گی، اور جب یہ حکومتیں گریں گی تو لامحالہ کیا صورتحال ہو سکتی ہے یہ تو آپ خود ہی دے سکتے ہیں. تو اس لیے وہ اپنی حکومتیں بچانے کے لیے جو ڈکٹیٹرشپس ہیں خطے کے اندر وہ بھی پورے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایران کے لیے یہ ڈو اینڈ ڈائی والی کہانی ہے. ایران نے ابھی ان کو یہ کہا گیا تھا کہ ہم ایک سمبولک آپ کے اوپر وار کریں گے اور آپ بھی ایک سمبولک وار کر لیں اور ہم یہاں سے ون ون سچویشن لے کر چلے جائیں گے. تو ایران نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ ایک تیلی بھی پھینکیں گے تو ہم آپ کے اوپر ہیل قائم کریں گے. تو یہ صورتحال جو ہے وہ سب سے زیادہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے تو ہو نہ ہو، لیکن جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کے لیے بہت سنگین صورتحال ہے. تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بچانے کی. سجاد ترین صاحب، اتفاق کرتے ہیں آپ عارف کاظمی صاحب کی بات سے کہ یہ جو ریجنل کنٹریز ہیں ایک تو یہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن اسپیشلی میں اس مینٹالٹی، اس آئیڈیالوجی کے آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا جو کہ ایک مودی کی بھی آئیڈیالوجی ہے. اپنے اوپر پریشر آیا تو اس کو ریلیز کرنے کے لیے جنگ مسلط کر دیجئے، اپنی قوم کو بیوقوف بنانا ہے. پالیسی ہم بھی دیکھتے ہیں کہ انڈیا اور امریکہ کی اس وقت کی جو پالیسی ڈونلڈ ٹرمپ کی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ خود کو بچانے کے چکر میں ایپسٹین فائلز میں تو وہ گندے ہو چکے ہیں اور اس کو موساد نے کر بھی دیا ہوا ہے. تو کیا یہ آئیڈیالوجی اس تمام تر سچویشن کے آڑے آ رہی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک مودی کا تعلق ہے، مودی نے جو اپنی قوم سے وعدے کیے تھے کہ جی میں دودھ اور شہد کی نہریں جو ہر طرف چلیں گی اور بہت خوشحالی ہوگی، وہ اس میں ناکام ہوا. وہ اس ناکامی پہ اس نے پھر ایک جنونیت پیدا کر دی، اور وہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے پاکستان پہ حملہ کر دیا. اور پھر پاکستان نے جو ریئیکشن کیا وہ اتنا خوفناک ریئیکشن تھا کہ اس کے بعد پوری دنیا میں پاکستان کی اہمیت جو ہے اجاگر ہوئی. پوری دنیا میں پاکستان کی عزت و احترام میں اضافہ ہوا اور لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کیسی قوم ہے اور کس طرح لڑ سکتی ہے. دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ اسرائیل کے قیام کے بعد ایران نے جتنی بھی تیاریاں کی ہیں وہ انہوں نے اسرائیل کو سامنے رکھ کے کی ہیں. ان کی کوئی کسی اور ملک سے دشمنی نہیں ہے، نہ وہ کسی اور ملک سے ان کا مطلب وہ ہے کوئی ایسا کہ انہوں نے اس کے سامنے رکھ کے کوئی تیاری کی ہو. ایران کی جتنی بھی جنگی تیاریاں ہیں
وہ اسرائیل کو سامنے رکھ کے کی گئی ہیں. اور جتنا مطلب اسرائیل نے اپنا نیٹ ورک وہاں پھیلایا ہوا ہے ایران میں، اس سے زیادہ ایران کا نیٹ ورک اسرائیل میں ہے. دونوں ملک ایسے ہی ہیں، دونوں نے، اور انہوں نے بھی ایران کو سامنے رکھا ہوا ہے. لیکن ایران میں دیکھیں بات یہ ہے، جنگیں جو ہیں وہ اسلحے سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں جو ہے گولہ بارود سے نہیں لڑی جاتی. اگر گولہ بارود جہازوں سے جنگیں لڑی جاتی تو افغانستان میں کب کا امریکہ بھی فتح کر لیتا اور روس بھی فتح کر لیتا. یہ آپ کے سامنے ہے نا. جنگیں لڑی جاتی ہیں جذبوں سے. جو جذبہ ایرانی قوم میں ہے وہ یہودیوں میں نہیں ہے، اور یہودیوں میں ہو بھی نہیں سکتا. تو یہ جنگیں جذبے سے لڑی جاتی ہیں. یہ نہیں ہے جتنا مرضی آپ نے پہلی دیکھ لی 12-14 دن کی جو جھڑپ تھی، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی فوج جو بھنگر میں چھپی ہوئی تھی، اور ایران پہ نوجوان سڑکوں پہ آئے ہوئے تھے، ان کے مطلب پارلیمنٹ میں کس طرح نعرے لگ رہے تھے. تو یہ جو جذبہ ہے یہ ان میں نہیں ہے. جو بنیادی کمی ہے ان دونوں ملکوں کے درمیان، ایران میں جو ایرانی قوم میں جو جذبہ ہے اور جس جذبے سے وہ لڑ سکتے ہیں، وہ اس سے بہت خوف زدہ ہیں یہودی. تو یہ ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اب وہ سمجھ لیں کہ پھنسے ہوئے ہیں اس جگہ پر. اب وہ پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے، اٹیک بھی نہیں کر سکتے. تو کوئی راستہ نکالنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن لگ نہیں رہا کہ کوئی راستہ نکلے گا. اس دفعہ یا تو امریکہ جو ہے وہ ساری شرائط ایران کی مانے گا، پابندیاں بھی ہٹائے گا، سب کچھ جو ہے وہ کرے گا، تو پھر وہ آگے نکل سکتا ہے. اور اگر وہ اس طرح کی نہیں کرے گا تو پھر اگر وہ اس کے پاس یہ ہے کہ وہ اٹیک کرے گا تو اس کا ریئیکشن، میں نے پہلے بھی کہا کہ امریکہ اس لیے نہیں گھبرایا ہوا کہ اس کے پاس کوئی اسلحہ کم ہے، جہاز کم ہے، اس کے پاس وہ جذبہ نہیں ہے. جو ایران نے ریئیکشن کرنا ہے وہ اتنا خوفناک ریئیکشن کرنا ہے کہ پورے کا پورا ریجن کو لپیٹ میں لے لے گا. تو ظاہر ہے اس صورتحال سے بچنے کی کوشش تو ہر طرف سے کی جا رہی ہے، لیکن یہ بچہ اسی صورت میں جا سکتا ہے جب ایران اور امریکہ ٹیبل پہ بیٹھیں، ان میں بات چیت ہو، اور وہ بات چیت جو ہے جو ایران چاہتا ہے، ایران پر جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں وہ پابندیاں ختم کی جائیں تاکہ ایران کی معاشی حالت بہتر ہو. تو پھر معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. ورنہ اب جو ہے ایرانیوں کو یہ پتا ہے نا کہ امریکہ کی گردن اس کے ہاتھ میں آئی ہوئی ہے، کیونکہ امریکہ یہاں سے اگر بغیر حملہ کیے واپس جائے گا تب بھی ناکامی ہے، حملہ کر دے گا تو اس کا ریئیکشن اتنا خوفناک آئے گا تو پھر بھی ان کو ناکامی، ریئیکشن بڑا خوفناک آئے گا. ناصر شاہ صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے، پروگرام چونکہ اینڈنگ کی جانب جا رہا ہے، کنکلوژن آپ سے لوں گا. ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ جنگیں رکوانے کی بات کرتے ہیں، 8 جنگیں اب تک وہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے رکوائی ہیں، تو ان کے لیے جیسے کہ ترین صاحب نے بھی کہا کہ ساری شرائط آپ کو ایران کی ماننی ہوں گی، کیونکہ اگر آپ پیچھے ہٹیں گے اور آگے بھی نہیں بڑھ سکتے، آگے بڑھیں گے تو اس کا زیادہ نقصان آپ کا ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ نوبل انعام چاہتے ہیں، تو نوبل انعام ان کے لیے یہ بڑا زبردست آپشن ہوگا نوبل کے لیے کہ وہ ایران کی تمام شرائط مان لیں اور پیچھے ہٹ جائیں. نہیں، یہ امریکن ہیجمنی کے لیے بہت مہلک ہوگا، اور اس کے بعد آپ سمجھیں کہ پھر امریکہ کہیں بھی کوئی ریلیونٹ رول پلے نہیں کر سکے گا، نہ ریجن کے اندر اور نہ گلوبل سطح پہ. یعنی اگر وہ ایران کے مقابلے میں شکست کھا گئے تو پھر اٹ مینس کہ ان کا چیپٹر جو ہے وہ گلوبل پاور والا یہ اوور ہے. دوسری بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران نے نفسیاتی جنگ کے میدان میں امریکہ کو بالکل گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا ہے، چونکہ یہ بہت میٹر کرتی ہے کہ ان کی لیڈرشپ، ان کی لیڈرشپ ظاہر ہے، ان کی لیڈرشپ کا آپ دیکھیں نارمیٹو پہلو کہاں آ گیا کہ ان کو اس وقت پیڈوفائل کے کیسز کا سامنا ہے، اور وہ ایک ایشور کیسز ہیں. دوسری طرف جو ہے ایران کی جو لیڈرشپ ہے اس کے لوگ تقلید کر رہے ہیں اور اس کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. بڑا ڈفرنس ہے. پھر ایران کی آپ کچھ دیکھیں کہ وہ امریکہ کے مقابلے میں نہ فقط یہ کہ سٹینڈ کر رہے ہیں بلکہ وہ امریکہ کو آگے بڑھ کے کنفرنٹ کر رہے ہیں. تو ڈائلاگ کی ٹیبل کے اوپر آپ دیکھیں، چونکہ بڑی بڑی جنگ ہوتی ہے تو فیصلہ ڈائلاگ کی ٹیبل کے اوپر ہوتا ہے، اور ہاری ہوئی جنگ ڈائلاگ کے اوپر جیتی جاتی ہے، اور جیتی ہوئی جنگ ڈائلاگ پہ ہاری جا سکتی ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے. تو یہاں میں کہتا ہوں کہ ایرانی جو نیگوشیٹرز ہیں نا، جس کے بارے میں امریکنز نے ابھی پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ وہ ٹف نیگوشیٹر ہیں، اور یہ ہے کہ ایران کی چونکہ ملٹری پاور ہی آپ کو نیگوشیشن کے لیے اچھی پاور پرووائڈ کرتی ہے، اور ان کی جو بارگیننگ چپ ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ وہ یقینی طور پہ ڈائلاگ کے اندر بھی پاورفل ہے. تو میں سمجھتا ہوں امریکہ کے لیے اس وقت روم بڑا شرنک ہو گیا ہے، اور امریکہ بالکل مخمسے کے اندر ہے، ان کے پاس نہ رفتن نہ پائماندن ہے، اور یہی ایران کی کامیابی ہے اور عالم اسلام کی کامیابی. بہت شکریہ ناصر شاہ صاحب، ماہر امور مشرق وسطیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے. عارف قاسمی صاحب سینئر تجزیہ کار اور ماہر عالمی امور اور مشرق وسطیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے. عارف قاسمی صاحب کے ساتھ سجاد ترین صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ایرانی صحافی علی رضوی صاحب نے بھی جوائن کیا. بہت شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی.